بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد ابو بکر قاسمی۔ محترم ناظرین، اس دجل و فریب کے دور میں حقائق کے بالکل برخلاف جن الفاظ و اعمال اور اشیاء کو بدنام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، ان میں سر فہرست جہاد کا لفظ اور جہاد کا عمل ہے۔ موجودہ دور میں جہاد کے لفظ کو دہشت گردی کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے اور اسے اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر بسا اوقات جہاد سے متعلق آیات و احادیث کو قرآن و سنت سے نکالنے اور حذف کرنے کے جاہلانہ و احمقانہ مطالبے کیے جاتے ہیں، یا اس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مظلوم و بے قصور مسلمانوں پر دہشت گردانہ کارروائیوں کو جہاد و دہشت گردی کے خلاف جنگ کا خوبصورت عنوان دیا جاتا ہے۔ جہاد کی حقیقت اور اسلامی جہاد کے مقاصد پر گفتگو سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اہداف و مقاصد کو اجاگر کروں جو جہاد کو اس کی حقیقت کے خلاف دہشت گردی کے طور پر پیش کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ عام طور پر تین وجوہات یا یوں کہیے کہ تین اہداف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد کو دہشت گردی اور مسلمانوں کو دہشت گرد کے مترادف اور ہم معنی کے طور پر پیش کرنے کے پیچھے ایک اہم ہدف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کا جواز فراہم ہو جائے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے اور ان کی نسل کشی کا بہانہ بنایا جا سکے، کیونکہ اس گلوبلائزیشن اور جمہوری دور میں کسی قوم پر ظلم کرنے کے لیے دنیا کے سامنے اس قوم کو بدنام کرنا اور عام لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بٹھانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس مظلوم قوم کے تئیں عام لوگوں کے دلوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا نہ ہو سکیں اور وہ مظلوم و بے قصور ہوتے ہوئے بھی نفرت کے قابل رہیں۔ یہ عالمی پیمانے پر بھی ہو رہا ہے اور ملکی سطح پر بھی۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گرد اور جہادی بتا کر کتنے بے قصوروں کی زندگیاں تباہ کر دی گئی، مخصوص نعرے لگا کر کتنے معصوموں کی جانیں لے لی گئیں۔ شدت پسند ہندو تنظیموں کے افراد اور اس پیارے ملک کو ہندو راشٹر کے نام پر تباہی کی طرف لے جانے کی ناپاک کوشش کرنے والے عناصر اپنے غیر انسانی سلوک اور حیوانیت و درندگی کے اپنے رویوں کو جہاد اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا خوبصورت نام دیتے ہیں۔ نمبر 2، ملک کے اصل مسائل اور ایشوز سے عام لوگوں کی توجہ ہٹانے اور نون ایشوز میں الجھائے رکھنے کے لیے ہندو مسلم، مندر مسجد، شمشان قبرستان، نکاح و طلاق، جہاد اور لو جہاد اور اس طرح کے دیگر معاملات کھڑے کیے جاتے ہیں، تاکہ عوام کو بانٹ کر ظالم طاقتیں حکومت پر قابض رہیں اور لوگ حکومت کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے سوال نہ کر سکیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر پائیں۔ جب جب عام لوگوں میں بیداری آئی ہے اور اصل مسائل ابھر کر سامنے آنے لگے، تب تب کارپوریٹ گھرانوں کی غلام حکومت نے مدعوں کو بھٹکانے کی کوشش کی، اور چونکہ کسان آندولن کے ذریعے ملک کے منظرنامے پر اصل مسائل یعنی غربت، بے روزگاری، کسانوں کی آمدنی کی کمی، مہنگائی وغیرہ بالکل چھائے ہوئے ہیں، اس لیے پھر سے یہ حکومت کسی طرح اصل مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنے غلاموں کو استعمال کر رہی ہے۔ نمبر 3، کچھ ضمیر فروش اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ظالموں کی گود میں پناہ لیتے ہیں، ان کو خوش کرنے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے ایک بدنام زمانہ شخص کی طرف سے جہاد کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کرنا اسی قبیل سے ہے۔ سپریم کورٹ سے قوی امید ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے وقار کو مجروح نہ کرتے ہوئے اس پٹیشن کو پہلے مرحلے ہی میں خارج کر دے گا، اور لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس پر شدید رد عمل نہ کرتے ہوئے اصل مسائل ہی کو موضوع بحث بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ
اگلے ایپیسوڈ میں جہاد کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد پر گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.